اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم کو جس کو تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنے والا تھا۔ حاشیہ نمبر 68۔ بنی اسرائیل کے اس معاشرے کی اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قتل ناحق اور پھر شہادت کو چھپا کر قاتل کی پشت پناہی شدید جرم تھا، لیکن انجام سے غافل قوم یہود کے لیے گویا یہ معمولی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ تدبیر کے ذریعے اس راز کو فاش کر دیا، ان سے وہ گائے ذبح کرائی جس کے لیے ان کے دل میں عظمت و تقدیس تھی، اور اس کا ایک ٹکڑا اس مردے سے لگایا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس طرح ایک تدبیر سے کئی مقاصد حاصل ہو گئے۔ نمبر 1، مصر میں قبطیوں کے ساتھ رہنے سے بنی اسرائیل کے ایمان میں زنگ لگ گیا تھا، اور گائے کے تقدس اور اس عقیدت نے ان کے ایمان و عقیدے میں جو خرابی پیدا کر دی تھی اس کی اصلاح کر دی گئی۔ نمبر 2، ظالم قاتل پر حد نافذ کر کے ایک بڑی معاشرتی خرابی کا سد باب کر دیا گیا۔ نمبر 3، دوسری طرف ان کو یہ بھی دکھا دیا گیا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز مردوں کو زندہ کر دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بس ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارو، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے بعض پھٹ بھی جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 69۔ اتنے معجزانہ واقعات کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایات و انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں عاجزانہ انداز اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہی میں آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قساوت قلبی یعنی سخت دلی اور فسق و فجور پر ہٹ دھرمی سے جماؤ کا شکار ہو کر رہ گئے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قلب سلیم رکھنے والے خوش نصیب سوچ سمجھ کر ایمان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کا ان پر اثر ہوتا ہے اور دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ فکر آخرت سے عمل صالح کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اصلاح کا جذبہ بیدار رہتا ہے، اور وہ اللہ اور رسول سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اندر مومنانہ اوصاف کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہی اوصاف کے حامل تھے۔ اس کے برعکس آخرت سے بے پرواہ قوم یہود میں مسلسل عہد شکنی اور اللہ کی نافرمانی کے سبب جمود و بے حسی کی کیفیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایسے سخت دل ہو گئے کہ اللہ اور یوم آخرت کے ذکر اور وعظ و نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا اور نہ ان میں کوئی تبدیلی آئی، اور بالآخر وہ اللہ کی لعنت اور سخت دلی کا ہی شکار ہو کر رہ گئے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ افسوس کہ آج اس کلمہ گو امت نے بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کی لعنت
اور قہر و غضب کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لیا ہے۔ اس آیت میں بڑے ہی مؤثر ادبی پیرائی میں سخت دل انسانوں کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے تو اس کا دل قبول حق کے معاملے میں پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے، اور اصلاح کا امکان قطعاً باقی نہیں رہتا۔ پتھر سے تو اس کی سختی کے باوجود بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کبھی وہ خشیت الہی سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل تمہاری بات مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان لوگوں میں ایک ایسا گروہ رہا ہے جو کلام اللہ کو سن کر جانتے بوجھتے علم کے باوجود اس کو بدل ڈالا کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 70۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی پیشہ ور علماء کی فریب کانہ روش اور تقلید اعمى کے شکار عوام کی رسمی دینداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب اللہ جو انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہوتی ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے آبائی دین، بزرگوں کی اقوال اور ورثے میں ملے ہوئے توہمات، باطل نظریات اور رسم و رواج ہی کو دین کا نام دے دیا جاتا ہے۔ عوام علماء و مشائخ پر اندھے اعتماد کو بزرگوں کی تعظیم کا نام دے کر ان کو تنقید سے بالاتر قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ پیشور علماء و مشائخ آخرت سے قطعاً غافل ہو کر اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا کر دنیاوی فوائد سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ ان پیشور علماء کی مفاد پرستانہ روش پر یہاں بڑا مؤثر تبصرہ کیا گیا ہے۔ کلام اللہ کو سن کر تحریف اور دانستہ اس میں تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا گویا ان کا ذوق بن گیا ہے، تاکہ ان کے دنیاوی مفادات پر زد نہ پڑنے پائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مومنوں سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حاشیہ نمبر 71۔ دعوت حق کے معاملے میں بھی ان کا رویہ منافقانہ و فریب کارانہ ہے۔ ایمان تو لاتے نہیں، البتہ نئے ایمان لانے والوں کو فریب دے کر ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں، تاکہ ان کو یہ موقع حاصل رہے کہ ایمان والوں کو ورغلا کر اصل دین سے برگشتہ کریں اور اپنے ساتھ ملائے رکھیں۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 99۔ ایمان والوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ ان فریب کاروں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ ان کی طرح ایمان لے آئیں گے۔ ایک طرف تو یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر ان سے ملتے رہتے ہیں، تو دوسری طرف اپنے ہم مسلکوں کو پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ اپنے خصوصی مذہبی رازوں کو مسلمانوں پہ کیوں ظاہر کرتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے ہاں تمہاری ان باتوں کو تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ پیش کریں اور تم پر حجت قائم کر دیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ان کے کھلے اور چھپے حالات سے بے خبر ہے؟ معاذ اللہ۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا تو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، البتہ انہوں نے بس کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں اور محض وہم اور گمان کو سہارا بنائے بیٹھے ہیں۔ حاشیہ نمبر 72۔ اور ان میں کتاب کا علم نہ رکھنے والے ان کے ان پڑھ مقلدین کا یہ حال ہے کہ وہ ان پیشہ وروں کے ہاتھوں بالکل ہی بے بس ہیں،
ان کو جس طرف ہانک دیا جاتا ہے آنکھ بند کر کے چل پڑتے ہیں، جیسا کہ آج کے کلمہ گو لوگوں کی اکثریت کا حال ہے۔ انہیں ان کے رہنما یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، تم نے اگر خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے جو ہم بتائیں آنکھ بند کر کے اسے مانو۔ اللہ تک پہنچے ہوئے بزرگوں کے ملفوظات اور حکایات اولیاء پڑھو، ختم شریف کرو، زعفرانی نقش اور کالے بکرے سے آفتیں ٹالو، کسی پیر کامل کے مرید ہو جاؤ، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ الغرض ان کی ساری دینداری کا دار و مدار انہی توہمات و رسومات پر ہے۔ اس طرح ان کو انتہائی سستا نجات کا راستہ دکھا دیا گیا، جہاں نہ تو حق و باطل کی تحقیق کی ضرورت ہے، نہ عقائد کی اصلاح کا مسئلہ، اور نہ ہی سنت و بدعت کا فرق معلوم کرنے کی ضرورت، بس لگا بندہ فرقہ وارانہ یا آبائی دین ہی گویا نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے بدلے میں عوام نے ان علماء کرام کو بغیر کسب و مشقت دنیا کی ساری ہی آسائشیں فراہم کر دی اور فکر روزگار سے بے نیاز کر دیا۔ سچ ہے جب دین کو پیشہ اور کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے تو ساری سعی و جد و جہد کی ایک ہی سمت ہو جاتی ہے۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے کچھ تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں، بس باعث تباہی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور موجب ہلاکت ہے یہ کمائی جو انہوں نے کی۔ حاشیہ نمبر 73۔ یہاں اہل کتاب کے علماء کی اللہ کے عذاب سے بے خوفی اور دین فروشی کی روش پر ان کو ملامت کی جا رہی ہے۔ ان کی جسارت اور بے باکی کا یہ عالم ہے کہ کتاب اللہ کی معنوی تحریف یعنی معنی و مفہوم کو بدل کر بیان کرنے ہی پر بس نہیں کرتے، بلکہ لفظی تحریف سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے فتووں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے موقف اور باطل نظریات و تشریحات کو کتاب اللہ میں خلط ملط کر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کے مفسرین اور دیگر علماء و مشائخ بھی اہل کتاب کے علماء سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ ان کی تفاسیر اور کتابیں قرآن کے خلاف عقائد و نظریات سے بھری پڑی ہیں، اور لوگوں کے عقائد بگاڑنے اور ایمان کو شرک سے آلودہ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ الغرض اس طرح بے دینی پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے طرز عمل کو انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ کیسی بری کمائی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بالآخر ان کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ دوسری طرف یہ اندھی تقلید کے عادی عوام ہیں جو ان گمراہ کرنے والوں ہی کو اپنا رہنما بنائے ہوئے ہیں، ان کی ہر بات کو بے چوں و چرا دین سمجھ کر قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، کتاب اللہ کی بجائے اپنے علماء کے فتووں کو مانتے ہیں اور انجام سے غافل ہلاکت و بربادی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا، یا اللہ سے وہ باتیں منسوب کر رہے ہو جن کو تم نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 74۔ اس بدعمالی اور سرکشی کے باوجود ان کا زعم باطل یہ ہے کہ یہ جنت کے حقدار ہیں، دوزخ کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ میں رہے بھی تو صرف چند روز کے لیے۔ دراصل یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے سلسلے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے یہ خود اللہ کے محبوب ہیں، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے تردید فرما دی ہے کہ اللہ نے تو ان سے کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں کیا ہے کہ ان کی ہر قسم کی سرکشی و نافرمانی کے باوجود ان کو سزا نہ دے۔
کیسی بے سروپا باتیں یہ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں. اللہ کے یہاں حسب و نسب اور سلسلوں کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں تو ایمان خالص اور عمل صالح ہی پر فیصلہ ہوگا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بھلا کیوں نہیں، جس کسی نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. حاشیہ نمبر 75. ان پیشور علماء و مشائخ اور ان کے اندھے متبعین کے باطل نظریات پر بھرپور چوٹ لگاتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہی ہیں تو پھر اللہ انہیں ان کے گناہوں پر عذاب کیوں دے رہا ہے. بحوارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18. اللہ کی تو یہی سنت ہے کہ جو کوئی نافرمانی کی روش اختیار کر کے بد اعمالیوں میں غرق رہے گا تو ایسے سارے ہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیے جائیں گے. اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اپنے ایمان کو شرک سے پاک کر کے عمل صالح کی روش اپنائیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایمان کے تقاضے پورے کریں تو وہ جنت کے دائمی وارث بنا دیے جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے.